تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. مسلمانوں، آج عید الاضحیٰ کا موقع ہے. ایک ایسی عید ہے جس میں مسلمان اپنی قربانی کا ثبوت دیتے ہیں. ہاں، اس عید میں کھانے پینے کا انتظام معقول ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جب قربانی کے لیے جانور ذبح کیا جاتا ہے تو مسلمانوں کے دل میں وہ عظیم جذبہ ہوتا ہے جو جذبہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تھا. جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنے لڑکے جن کا نام اسماعیل ہے، جو 36 سال کی عمر میں 86 سال کی عمر میں 86 کے عمر جب عمر ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی، تب ان کی پیدائش ہوئی. تو ایسے لخت جگر، ایسے بہترین اخلاق سے بھرپور اس فرد کو اللہ کی بارگاہ میں ذبح کر دیا جائے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس لڑکے کو ذبح کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا اور لے کر پہنچے، چت لٹایا، چھری چلائی. تو اللہ نے کہا، یا ابراہیم قد صدقت رؤیا انا كذلك نجزي المحسنین. اے ابراہیم، آپ نے اپنے آپ کو سچا ثابت کیا، اسی طریقے سے ہم محسنین کو آزماتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی اس آزمائش پر بھرپور ثبات قدمی کا ثبوت دیا. عزیز ساتھیوں، یہی جذبہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے جب ہم اللہ کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں. عزیز ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آخری خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر 10 ہجری میں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشکل سے 2 یا پھر 2.5 سال اس دنیا میں رہے، اور اس کے بعد آخرت کے طرف رخت سفر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری خطبے میں ایسی نصیحتیں پیش کی جنہیں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے. اگر ہم نے اس پر عمل کر لیا تو یاد رکھ لیجئے گا تمام ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں جو بھی باتیں بیان کی، میں آپ کے سامنے چند منٹ کے اندر اس کا مختصر آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کا آغاز کیا اور سب سے پہلے جس تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی وہ ہے عصبیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا فضل للعربی علی العجمی، کسی بھی عربی کو کسی بھی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں، کسی بھی عربی زبان بولنے والے کو کسی بھی غیر عربی زبان بولنے والے پر کسی بھی قسم کی فوقیت نہیں، کسی بھی قسم کی بڑھوتری نہیں. اللہ کے نظر میں یہ سب ایک ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نقطے میں، اس پوائنٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قسم کی عصبیتوں کو دے مارا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصبیتوں کو بلڈوز کیا ہے. عصبیت زبان کو لے کر، عصبیت نسل کو لے کر، عصبیت قوم کو لے کر کہ ہم فلاں قوم سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم دوسروں سے زیادہ بڑے ہیں، دوسروں سے زیادہ فوقیت رکھتے ہیں، ہم فلاں زبان بولنے والے ہیں، ہماری فلاں زبان ہے تو دوسرے زبان بولنے والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، اس کی بنیادوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نصیحت میں ڈھا دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زبان کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، رنگوں کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے. کوئی تمل زبان بات کرنے والا یا پھر اردو زبان بولنے والا کسی دوسرے پر فوقیت نہیں رکھتا. ہاں ایک بنیادی چیز ہے جس کی بنیاد پر فوقیت کا امکان ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا، ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا، اور انہی سے پوری نسلیں چلی ہیں. دنیا میں جتنی بھی قومیں موجود ہیں، دنیا میں جتنی بھی زبانیں موجود ہیں، دنیا میں جتنی بھی ثقافتیں موجود ہیں، یہ سب انہی ماں باپ کے ذریعے سے آگے بڑھے ہیں. اور اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے تمہیں قبائل میں بنایا، ہم نے تمہیں امتوں میں تبدیل کی، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے پر فوقیت ثابت کرتے پھرو، یہ کہو کہ میں فلاں زبان بولنے والا ہوں، میں فلاں نسل سے ہوں، میں فلاں قوم سے ہوں تو میں دوسروں پر فوقیت رکھتا ہوں. اس لیے نہیں. اللہ نے کہا لتعارفوا، تاکہ تمہارے درمیان شناخت ہو، کہ لوگ جان لے کہ آپ کس علاقے کے ہیں، آپ کس خطے ارض سے ہیں اور آپ کی زبان کیا ہے. آپ کا انٹروڈکشن مقصود ہے، ڈسکریمنیشن مقصود نہیں ہے. لیکن ہم لوگوں نے یہاں پر ان اصولوں کو اپنا لیا. ہم نے زبانوں کو لے کر، ہم نے نسلوں کو لے کر، ہم نے قوموں کو لے کر ایک دوسرے میں آگے بڑھنے، ایک دوسرے میں مقابلہ کرنے میں مصروف ہو گئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں پہلی بات یہی بتائی کہ نہیں، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، یہ ایک چیز پر ہے، اور وہ اللہ نے ارشاد فرمایا الا بتقوی اللہ. اللہ کا ڈر جس فرد کے دل میں سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ فرد اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہے. چاہے کون سی بھی زبان بولے، چاہے کسی بھی قسم کا رنگ اس کا ہو، چاہے کسی بھی زمین سے اس کا تعلق ہو، چاہے کسی بھی جزیرے سے اس کا تعلق ہو. لیکن یاد رکھ لینا چاہیے اگر اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، اللہ کو ایک معنی محمد رسول اللہ کی اتباع کی، اللہ کے دین کی پیروی کی، یہ بھائی ہوتا ہے، یہ مسلمانوں میں شمار ہوتا ہے. اب یہ عام مسلمانوں کے پورے حقوق لے گا. یہ چیز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے تنبیہ کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات اس خطبے کے اندر جو کہی وہ یہ بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مسلمان کا خون بڑا ہی حرمت والا ہوتا ہے، ایک مسلمان کی عزت بڑی ہی حرمت والی ہوتی ہے، ایک مسلمان کا آبرو بڑی ہی عزت والا ہوتا ہے، ایک مسلمان کی عزت بہت ہی اہمیت والی ہے. کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے، کسی بھی مسلمان کو جائز نہیں کہ کسی مسلمان کو اذیت پہنچائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. ایک مسلمان کو گالی دینا، ایک مسلمان کو اذیت دینا یہ گناہوں میں سے ہے، اور کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کفر ہے، کفر کے حدود میں داخل ہو جاتا ہے،
کفر عملی ہے، آدمی ہو سکتا ہے کہ کفر کے حدود میں داخل ہو جائے، تو کسی مسلمان کو گالی دینا، کسی بھی مسلمان کو اذیت دینا، اس کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ آج ہمارے معاشرے میں پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، آج ہمارے معاشرے میں رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، یہاں پر نہ اسلام کے حدود کی پابندی ہوتی ہے، نہ ہم اسلام اور مسلمان کی پیروی کرنے والوں کا ثبوت دیتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، اس معاملے میں تو غیر مسلمانوں سے ہم درگزر ہو گئے ہیں، ہم اس معاملات میں تو غیر مسلمانوں کو ہمیں دیکھ کر شرم آ رہی ہے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، یہ کیسے دین کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کے اعمال یہ کہ یہ آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، آپس میں ان کے اختلافات ہیں، آپس میں انہیں زبان کے لے کر اختلافات ہیں، مختلف چیزوں کو لے کر جھگڑتے رہتے ہیں، اور یہ کس اسلام اور کس ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری چیز جس پر تنبیہ سنائی، جس پر تاکید کی، وہ یہ کہ مسلمان کی عزت، اس کی آبرو، اس کا احترام کرنا چاہیے، ایک مسلمان کو اس کے پورے حقوق ادا کرنے چاہیے، سلام سے لے کر، اگر وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت سے لے کر، اگر وہ وفات پا گیا ہے تو اس کی جنازے کی نماز میں حاضری سے لے کر، اور وہ اگر چھینکے تو ساتھ الحمدللہ کہیں، اور اس کے بعد رحمت اللہ کہیں، ان چیزوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مسلمان کی بہت عزت اور احترام ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دی وہ یہ کہ معاملات میں، لین دین میں، مالی فائنینشیل ٹرانزیکشن میں حلال چیزوں کو مد نظر رکھا جائے، حلال کو اپنایا جائے، حرام سے دوری اختیار کی جائے، مال حلال ہونا چاہیے، اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا۔ یاد رکھ لیجیے عزیز ساتھیو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطاب تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا تمام امت کو مخاطب کر کے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کے مال حلال ہونے چاہیے، آپ حلال ذریعے سے مال کمائیں اور حرام ذریعوں سے اجتناب کریں۔ حلال ذریعے سے جو مال آتا ہے اس میں ہوتی ہے برکت، اس میں ہوتی ہے ترقی، اس میں ہوتی ہے بڑھوتری، لیکن جو مال حرام ذریعے سے آ جائے آدمی کو چاہیے کہ اسے چھوڑ کر نکل آئے باہر، اسے چھوڑ کر توبہ کریں۔ کتنے ہمارے مسلمان ہیں جن کے معاملات میں سود بھرا پڑا ہوا ہے، جن کے معاملات میں ہر قسم کے حرام پیسے دیکھے جاتے ہیں۔ اگر انہی چیزوں کو اپناتے رہیں، یاد رکھ لیں حرام کھانے کے جو امپیکٹس ہیں وہ انتہائی بدترین ہوتے ہیں، خاندانیں اجڑ جاتی ہیں، معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، اور ہر قسم کی برائی اور گندی عادتیں لوگوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اخلاق ان کے برے ہو جاتے ہیں۔ تو حرام کھانا جب پیٹ میں جاتا ہے وہ اپنی تاثیرات رکھتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حلال کے ذریعے سے کمانے اور حلال ذریعے سے زندگی گزارنے کی توفیق بخشے، اور ہمیں حرام چیزوں سے بچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان ربا الجاہلیہ موضوع، جتنا بھی سود کا ٹرانزیکشن ہوتا تھا، جتنے بھی سود کے ٹرانزیکشن ہوتے تھے، ان تمام ٹرانزیکشنز کو میں کینسل کرتا ہوں۔ جتنے بھی سود کو لے کر لین دین ہوا کرتے تھے، کسی نے کسی کو سود دینا ہے، کسی کے پاس کسی کا سود پڑا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صاحب اصل پیسے لے لیں، کوئی کسی کو سود نہیں دے گا، سود کے تمام ٹرانزیکشنز حرام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باطل ٹھہرا دیا۔ اللہ نے قرآن کے اندر سود کو لے کر یہ کہا اگر کسی نے سود کے ٹرانزیکشنز کیے، اس آدمی کے لیے اللہ نے کہا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس آدمی کے خلاف اللہ اور اللہ کے رسول جہاد لڑتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ قرآن نے کہا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یتخبطهم الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوتے ہیں گویا کہ وہ پگلا گئے ہیں، ان کے دماغ ان کے پاس نہیں ہے، دماغ سٹیا گیا ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے، اس عالم میں کھڑے ہوں گے اور لوگ کہیں گے کہ یہ آدمی پاگلوں کی حرکت اس لیے کر رہا ہے کیونکہ یہ دنیا میں سود کھاتا تھا، کیونکہ دنیا میں اس کے پاس سود زیادہ تھا، تو آج اللہ نے اسے پاگل کر کے لوگوں کے درمیان چلایا پھرا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ آدمی ہے جو دنیا میں سود کھاتا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان بدترین قسم کے ٹرانزیکشن سے ہمیں بچائے، آمین یا رب العالمین۔ آخری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں آپ نے کہا استوصوا بالنساء خیرا،
عورتوں کے معاملات میں اللہ سے ڈر جاؤ. عورتوں کی دیکھ بھال یہ تمہاری ذمہ داری ہے. الرجال قوامون علی النساء. عورتوں کو اللہ نے مردوں کے ماتحت بنایا ہے. عورتوں کو کھلانا پلانا, اگر کسی نے شادی کی ہے تو کھلانے پلانے اور دیگر حقوق کی ذمہ داری ادا کرنا اس پر واجب ہے, اس پر فرض ہے. اگر کسی نے اس میں کوتاہی کی, اللہ کے پاس اسے پکڑا جائے گا. قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تو نے فلان عورت کو نکاح میں لیا لیکن تو نے کوئی حق ادا نہیں کیے. تو نے نہ اسے کھلایا, نہ پلایا, نہ پہنایا. تو نے نہ اسے کسی دوسرے حقوق سے اسے آراستہ کیا, بلکہ تو نے صرف اپنے مطلب کی چیزیں اسی لی اور اسے تو نے چھوڑ دیا. قیامت کے دن اس تعلق سے پوچھا جائے گا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حجۃ الوداع کا جو خطبہ تھا, اس کا آخری حصہ انہی عورتوں کو لے کر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا کہ آپ پر واجب ہے کہ آپ اپنی حفاظت کریں. آپ پر واجب ہے کہ آپ اپنی حفاظت کریں, اپنے شوہروں کی دامن کی حفاظت کریں, ان کی دولت کی حفاظت کریں, کیونکہ یہی عورت کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کی حفاظت کریں اور حرام سے اپنے آپ کو بچائیں اور بچوں کی ٹھیک سے تربیت کریں. اور اسلامی معاشرے میں جہاں کہیں بھی عورتوں کی ضرورت ہے, ان کی خدمت کی ضرورت ہے, ان جگہوں میں آگے بڑھ بڑھ کے حصہ لے تاکہ امت مسلمہ ترقی کر پائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو لے کر یہاں تک کہا, عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ گھروں میں ایسے لوگوں کو لائیں جنہیں ان کے شوہر پسند نہیں کرتے. عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے غلط افیئرز جیسی چیزوں پر ملوث ہوں. اللہ اللہ, آج ہمارے معاشرے میں ہم کتنے ایسی چیزیں سنتے ہیں کہ فلاں سے تعلقات, فلاں کے فلاں سے تعلقات, نعوذ باللہ. ایسا بدترین معاشرہ ہو گیا ہے. اگر مسلمان اپنا کردار اس موقع پر ادا نہیں کریں گے تو اس قرآن کا کیا فائدہ, اس حدیث کا کیا فائدہ, اس اسلام کا کیا فائدہ. اگر ان تعلیمات پر عمل نہیں کیا جائے اور ان برائیوں سے روکا نہیں جائے تو مسلمان کہنے کا کیا مطلب عزیز ساتھیوں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس مبارک خطبے پر, ان مبارک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشیں. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں ہم نے جو بھی کہا ہے, جو بھی سنا ہے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آج کے اس مبارک دن کو برکتوں سے بھر دے. آج کے اس مبارک دن کو اللہ سبحانہ وتعالی نعمتوں سے بھر دے اور آج کے اس مبارک دن کو خوشیوں سے بھر دے. اور اللہ سے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دل میں جو قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے اس جذبے کو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دل میں ڈال دے اور اس جذبے کو لے کر آگے چل کے زندگی گزارنے کی توفیق بخشے. آپ تمام کو میرے طرف سے عید مبارک. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه, والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم بما تصنعون.